بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج ہم آپ کو سیر کروائیں گے دنیا میں عالمی طور پر شہرت یافتہ ملک مصر کی۔ مصر بہت ہی قدیم اور پراسرار تاریخ رکھنے والا ملک ہے۔ مصر کی تاریخ 4000 قبل مسیح سے بھی پہلے کی ہے۔ دنیا کا قدیم ترین فیشن ڈریس ہو یا پھر روزمرہ زندگی میں استعمال ہونے والی تمام اشیاء، جس میں کنگھی، ٹوتھ برش، سینما ہال مصر کے باشندوں کی ایجاد ہے۔ یہاں تک کہ سال میں کتنے مہینے ہوتے ہیں اور مہینوں میں کتنے دن ہوتے ہیں، مصر کے باشندوں نے ہی اس دنیا کو بتایا۔ مصر ایک قدیم ملک ہے جس کا مکمل نام عرب جمہوری مصر ہے۔ اس ملک کی ایک طرف امریکہ اور دوسری طرف ایشیا ہے، اس لیے مصر کو ایشیا اور افریقہ کے درمیان پل بھی کہا جاتا ہے۔ مصر کا کل رقبہ 10,10,450 مربع کلومیٹر ہے۔ رقبے کے لحاظ سے دنیا کا 29واں بڑا ملک ہے۔ اس ملک کی کل آبادی 9,47,09,740 لوگوں پر مشتمل ہے۔ اس ملک کا سب سے بڑا شہر قاہرہ ہے اور اسے ملک کا دارالحکومت ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ مصر کا پرچم 3 رنگوں پر مشتمل ہے، سرخ، سفید اور کالے رنگ پر، اور اس کے درمیان ایگل بھی موجود ہے جو اس ملک کا قومی پرندہ اور جرات کا نشان بھی مانا جاتا ہے۔ دوستو، پہلے ذکر کرتے ہیں مصر کی تاریخ کے متعلق۔ اہرام مصر اور دریا نیل کے متعلق تو سبھی نے سنا ہوگا، لیکن مصر کی اسلامی تاریخ کے لحاظ سے بات کی جائے تو مصر حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور سے بھی پہلے سے موجود ہے، اور اللہ پاک نے اس کا ذکر قرآن مجید میں بھی فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کو بنی اسرائیل کی طرف بھیجا، اور اس وقت یہ لوگ جانور اور دیوی دیوتاؤں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ اس وقت ان کے خداؤں کی تعداد 12,000 سے بھی زیادہ تھی۔ ان سب میں بڑا خدا را تھا۔ مصر کی تاریخ کے مطابق 4000 قبل مسیح میں بادشاہ ہارون نے چھوٹی ریاستوں کو فتح کر کے قبضہ کر لیا، اور اس طرح تمام ریاستوں کو ایک ہی حکومت میں شامل کر لیا۔ اس طرح مصر پر فرعونوں کی حکومت کا آغاز ہو گیا۔ فرعون کوئی خدا تو نہیں تھے، بلکہ خدا ہونے کا دعویٰ کیا کرتے تھے۔ فرعون شاہی خاندان کے ان افراد کو کہا جاتا جو حکومت پر فائز ہوتے، یعنی بادشاہوں کو۔ ان فرعونوں نے پورے مصر ساتھ شامل علاقوں پر حکومت کی اور ظلم و ستم کی انتہا کر دی۔ ان فرعونوں کا خیال تھا کہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا جب ہم دوبارہ زندہ ہوں گے اور پھر اس ملک پر حکومت کریں گے۔ اسی مقصد سے فرعونوں نے اہرام مصر تعمیر کروائے۔ جب یہ فرعون مر جاتے تو ان کی لاشوں کو ہنود یعنی ممی بنا لیا جاتا۔ ان فرعونوں کو پیٹ سے دل کے علاوہ تمام چیزیں نکال لی جاتی اور ان کو کیمیکل لگا کر 1.5 کلومیٹر لمبی کپڑے کی پٹی سے لپیٹ کر ان کمروں میں رکھ دیا جاتا۔ فرعونوں کی طرف سے سب سے پہلا اہرام 2600 قبل مسیح میں بنوایا گیا تھا۔ اس کے بعد گیزا کا اہرام بھی تعمیر کروایا گیا، جسے بنانے میں 26 سال کا عرصہ لگا، جس میں 2 ملین چونے اور دیگر پتھروں کا استعمال کیا گیا۔ اس اہرام کو تعمیر کرانے کے لیے 10 ملین مزدوروں نے کام کیا۔ اس اہرام کو تعمیر کروانے والے فرعونوں کا نام کفو تھا۔ ان اہراموں کو تعمیر کرنا اپنی قبر خود تیار کرنے کے برابر تھا۔ ان فرعونوں نے دور دراز کے علاقوں پر حملے کر کے اپنی سلطنت میں اضافہ کر لیا، اور یہی ان کے غرور اور تکبر کی وجہ بنا۔ اس طرح یہ اپنے آپ کو خدا کہنے لگے، لوگ ان کی پوجا کرنے لگے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرعونوں پر اپنے انبیاء کو بھیجنا شروع کر دیا، اور ایک وقت ایسا بھی آیا جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا۔ اس وقت مصر کے 19ویں اور خاندان کے تیسرے فرعون کا دور تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا اور اسی فرعون کے گھر پرورش کا انتظام بھی فرمایا، جو اس کی جان کا دشمن تھا۔ اس فرعون نے اپنی حکومت اپنے بیٹے کے حوالے کر دی، اور یہی وہ بادشاہ تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پیچھا کر رہا تھا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اہل ایمان کے لیے بحر کلزم کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی وہاں سے گزر گئے اور فرعون گزرنے لگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے راستہ بند ہو گیا۔ فرعون اور اس کے ساتھی ڈوب کر غرق ہو گئے، اور فرعون ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عبرت کا نشان بن گیا۔ 2 صدیوں تک مصر ایرانیوں کے سلطنت میں چلا گیا، جسے اہل الیگزینڈر نے دوبارہ فتح کر لیا اور مخدومیوں کا حصہ بنا دیا۔ اس بادشاہ کا نام سکندر اعظم تھا۔ سکندر اعظم کی وفات کے بعد سلطنت کے آخری حکمران کلوپیترا کہا جاتا ہے۔ اس کی ملکہ کی خوبصورتی کے چرچے سلطنت میں اور دوسری حکومتوں میں پھیل گئے۔ کلوپیترا کی کہانیاں آج بھی فلم انڈسٹری میں استعمال کی جاتی ہیں۔ کلوپیترا اس وقت پوری دنیا میں سب سے حسین ترین ملکہ تھی۔ اس ملکہ نے اپنے حسن سے جرنیلوں کو خاک و خون میں رنگ کر عظیم الشان سلطنتوں کو فتح کیا۔ قدرت نے اس ملکہ کو اس قدر حسن سے نوازا تھا کہ ہر حکمران کی ایک خواہش تھی کہ اس کی بیوی بنے، لیکن وہ اسی حسن کی قیمت وصول کرتے ہوئے خود نیلامی کی سولی پر چڑھ گئی اور ایک ناقابل فراموش داستان بن گئی۔
اس کے بعد مصر میں سلطنت روم کا آغاز ہو گیا اور 7ویں صدی عیسوی میں عرب مسلمانوں نے اسے فتح کر لیا۔ خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور حکومت میں مصر کے کافی علاقوں کو فتح کر لیا گیا تھا اور 986 میں 5ویں دور حکومت میں کارا شہر کی بنیاد رکھی گئی۔ 1750 عیسوی میں ترکی مسلمانوں نے اس پر قبضہ جما لیا اور سلطنت عثمانیہ میں اس کو ایک عثمانی سلطنت کے صوبے کا درجہ دیا گیا اور مصر سب سے زیادہ عثمانی حکومت کے لیے پریشانیاں پیدا کرنے والا ملک بنا۔ اس کے بعد اس ملک پر جو عثمانی حکومت کے سپہ سالار تھے 1922 میں اسی خاندان نے حکومت برطانیہ کو ماننے سے انکار کر دیا اور اس کے ساتھ ہی ایک اعلان کیا کہ مصر ایک آزاد ملک ہے، اور اس اعلان کے بعد انقلابیوں نے زور پکڑا اور بہت ساری تحریکیں چلائی۔ 23 جون 1992 کے دن انقلابیوں کی محنت رنگ لائی اور اگلے ہی سال مصر ایک عرب جمہوری مصر کے نام پر وجود میں آیا۔ آزادی کے بعد مصر کے اسرائیل کے ساتھ تعلقات خراب ہو گئے اور کئی دفعہ ان کے درمیان جنگیں ہوئی۔ دریا نیل کو دنیا کا سب سے بڑا دریا مانا جاتا تھا، لیکن اب اسے ایمیزون کے بعد دریا نیل کو دنیا کا دوسرا بڑا دریا مانا جاتا ہے۔ مصر آج بھی دنیا میں کھجور فروخت کرنے والا سب سے بڑا ملک ہے۔ انجیر کی پیداوار کے حوالے سے دوسرا بڑا ملک، اسٹرابی کی پیداوار کے لحاظ سے چوتھا بڑا ملک، بھینسوں کے دودھ کی پیداوار کے حوالے سے اور پیاز بینگن پیدا کرنے والا 5واں بڑا ملک ہے۔ اس کے علاوہ گندم، مکئی، گنا، فروٹ، سبزیاں اور چاول سب سے زیادہ پیدا کرنے والا ملک ہے۔ اس ملک میں ہر سال 1 کروڑ سے زیادہ سیاح آتے ہیں، جن سے اس ملک کو 20 کروڑ سے زیادہ کی آمدن اور 20% لوگ اس کاروبار سے منسلک ہیں۔ زراعت کے شعبہ کے علاوہ کیمیکل انڈسٹری اور ٹیکسٹائل مصر کی ترقی میں اہم کردار ادا کر رہی ہیں، جبکہ کروڈ آئل اور قدرتی گیس سے مصر اچھی خاصی رقم کما رہا ہے۔